بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد آصف عنایت۔ یوں تو میری یہ پہلی ویڈیو ہونا چاہیے تھی، لیکن 27ویں رمضان کو میں نے اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناقہ اونٹنی قصوہ کے قصیدے سے اپلوڈ کی۔ میں چاہتا ہوں کچھ میں اپنے بارے میں بھی بتا سکتا، کیونکہ آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ لوگ کہنے والے کو نہیں جانتے۔ 1983 میں نے لاء کیا اور وکالت شروع کر دی۔ ملک میں ضیاء الحق کا دور تھا، مارشل لاء تھا، ڈکٹیٹرشپ تھی۔ اس سے پیچھے 77 میں فرسٹ ایئر میں ہوں گے کہ ملک میں عام انتخابات ہوئے۔ اس وقت کی اپوزیشن نے اس کے نتائج کو ماننے سے انکار کیا، تحریک چلی، اور انتخابی دھاندلی کے خلاف چلنے والی تحریک کو پتہ نہیں کس موڑ پہ تحریک نظام مصطفیٰ میں بدل دیا گیا۔ یہ ایک بین الاقوامی سازش تھی جو تاریخ نے ثابت کی۔ اس تحریک کے نتیجے میں بالآخر ایسی تحریک چلی کہ جیسے پتہ نہیں ملک میں کوئی اسرائیلی گورنمنٹ ہے اور لوگ اس کے خلاف چل رہے ہیں۔ پھر کیا ہوا کہ وہ پی این نے جو اس تحریک جو وقت کی حکومت کے خلاف سیاسی اتحاد تھا، اس کے ساتھ گورنمنٹ کے ہوئے مذاکرات کامیاب ہو گئے، لیکن 5 جولائی کو مارشل لاء لگا دیا گیا۔ یہ بات میں اس لیے دہرا رہا ہوں کہ آج کے نوجوان جب یہ دیکھتے ہیں کہ فلاں سیاستدان ٹوٹ کر فلاں پارٹی میں چلا گیا، فلاں ادھر چلا گیا، پاکستانی سیاست میں ریشہ دوانیاں اور ٹوٹ پھوٹ کردار سازی نہ ہونے کی وجوہات جو ہیں وہ آج کے نوجوان کے علم سے محروم ہیں۔ 1977 میں جو تحریک چلی، ذوالفقار علی بھٹو شہید گرفتار کر لیے گئے، ان پر مقدمہ قتل بنا دیا گیا۔ اب تحریک چلانے والوں کا جو پیچھے تھے، جو ڈائریکٹر تھے بین الاقوامی سازش کے، ان کا خیال تھا کہ شاید بھٹو غیر مقبول ہو چکے ہیں۔ لیکن جب نصرت بھٹو صاحبہ نے لاہور میں ایک جلسہ منعقد کیا تو اس جلسے کی رات کو، یعنی صبح جلسہ ہونا، رات کو ہی جلسہ گاہ میں اتنی دنیا تھی کہ پی این نے جو قومی اتحاد تھا اس کے آرگنائز جلسے بھی اتنا عوام کا رش نہیں لے سکے تھے۔ تب پاکستان کی آبادی بھی اتنی نہیں تھی، کوئی 8-9 کروڑ تھی، اس سے بھی کم ہوگی۔ تو آگے چل کر جسٹس سمدانی صاحب نے قتل کے مقدمہ میں بھٹو صاحب کی جب بیل لے لی تو ارادے بدل دیے گئے۔ انہوں نے سمجھا تھا کہ بھٹو غیر مؤثر ہو چکے ہیں، لیکن بھٹو بہت بڑی طاقت بن چکے تھے اور تھے بھی، لہذا بھٹو صاحب کو 79 میں سولی پر چڑھا دیا گیا۔ اس کے خلاف، اس ایکشن کے خلاف، مارشل لاء کے خلاف گلی گلی کوچے کوچے میں ڈیموکریسی کی بحالی کے لیے تحریک چلائی گئی۔ جہاں میں اب آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، 77 میں تحریک چلی، 79 4 اپریل کو بھٹو صاحب کو شہید کر دیا گیا، اور زیادہ دیر نہیں گزری وہ 9 جماعتیں فروری 82 کو ایک تحریک MRD کے نام سے بناتی ہیں، جو تحریک جمہوریت کی بحالی کے لیے چلائی جاتی ہے۔ نواب زادہ خان نصر اللہ صاحب اور تمام وہ لوگ جو قومی اتحاد کی تحریک میں شامل تھے، وہ اب اس تحریک میں کم و بیش شامل ہو گئے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شہادت کے بعد، بھٹو صاحب کی زندگی کے خاتمے کے بعد، وہی جماعتیں بے نظیر بھٹو صاحبہ کی پیروی میں اور نواب زادہ نصر اللہ صاحب کی پیروی میں، جو کہ اس وقت بھٹو صاحب کے خلاف تھے، تو لہٰذا یہ جو آج کل اینکرز یہ جو آتے ہیں ٹی وی پر، مختلف چینلز ہیں، آپ کو خبریں سناتے ہیں کہ جی فلاں چودھری صاحبان سے ملا ہے، فلاں یہ بات ہو گئی ہے، اب کچھ ہونے والا ہے، اب فلاں بات ہے۔ شیخ رشید جیسے سیاسی نجومی جو 5 سال زرداری صاحب کی گورنمنٹ کو ہر مہینے چلتا کرنے والے تھے، 5 سال انہوں نے پورے کیے۔ یہ نجومی
اس وقت بھی تھے. تو سیاست میں یہ مفاد کی تبدیلیاں ہوتی ہیں. اب میں نے جب دوبارہ دیکھا، ابھی جب سوشل میڈیا عام ہوا، اس وقت جو لوگ سیاست میں آئے، آج بھی یقین کریں جو ورکر تھے وہ وہیں کھڑے ہیں. پیپلز پارٹی کا ورکر پہلی دفعہ جب بے نظیر بھٹو صاحبہ نے پارٹی ٹکٹ دیے تو انہوں نے دیکھا سارا ڈیٹا کہ کس نے کتنی قربانی اور جد و جہد میں ساتھ دیا ہے. مگر اس کے بعد کے الیکشنوں میں انہوں نے ایسا نہیں ہوا. اور اس سے بڑا کیا سانحہ ہوگا، جو لوگ بھٹو صاحب کے مخالف تھے وہ لوگ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر ایوانوں میں بیٹھے ہی نہیں مسلط کر دیے گئے. اور یہ زرداری صاحب کے دور میں ہوا. زرداری صاحب کے دور میں تو یہ بھی ہوا کہ بابر اعوان، منظور وٹو اور کیا کیا نام گنواؤں. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. لہٰذا اس سے نہیں آپ نے ایک تو متاثر ہونا کہ کون ٹوٹ رہا ہے اور کون جا رہا ہے. جو دوسری طرف میاں نواز شریف ہے، ان کا جب اقتدار ختم ہوا تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لوگ معافی ناموں پہ دستخط نہیں کر رہے تھے. لیکن جب وہ جدہ چلے گئے، یہاں پر لوگوں نے جیسا بھی دیکھا، ان کی ایک ایگزائل میں جانا، 14 مہینے جیل کاٹنا بھی ایک بہت بڑی جدوجہد تھی. واپسی پر لوگوں نے جب دیکھا تو طلال چودھری انور عزیز صاحب کے صاحبزادے مصدق ملک، یہ کبھی نہیں دیکھے تھے نون لیگ والوں. اسی طرح پی ٹی آئی کی جدوجہد میں، جس کو عمران خان جدوجہد کہتے ہیں، پی ٹی آئی کی جدوجہد میں جو لوگ میں نے دیکھے، جو آپ لوگ سب نے دیکھے، آج دیکھیں کہ آج ورکر کدھر ہے، اس کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کدھر ہیں. تو یہ صرف موجودہ حکومت نہیں ہے، یہ اس سے پہلی حکومتیں بھی ہیں اور اس سے پہلی حکومتیں بھی. لہٰذا میرا یہ پیغام ہے کہ 22 سال 23 سال کی عمر سے لے کر 28 سال کی عمر کے لیے وہ لوگ، وہ بچے جن کا مستقبل سیاست سے وابستہ نہیں ہے، جن کا نصب العین کچھ اور ہے، ہاں جن کا نصب العین سیاست ہے وہ ضرور سیاست کریں. لیکن جنہوں نے ایسے ہی، جن کی پسندیدگی ہے، کوئی عمران خان صاحب کو پسند کرتا ہے، کوئی بلاول بھٹو صاحب کو پسند کرتا ہے، کوئی میاں صاحب کو کرتا ہے، تو پسند کا زبردست اظہار ووٹ کے دن کا ہوتا ہے. اپنی زندگی، اپنا مستقبل بنائیں. یہ روزانہ کی خبریں میں 77 سے سن رہا ہوں. 77 میں لوگوں نے کہا ہم بی بی سی سنا کرتے تھے کہ یہاں کی خبریں قابل اعتبار نہیں. 77 کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے جو تحریک چلائی وہ تاریخ کا حصہ ہے. شاید آئندہ کسی کے حصے میں وہ سنہری جدوجہد نہ آ سکے. کوڑے، پھانسیاں، قیدیں، قلعہ بندیاں، اور پھر ایک وقت آیا کہ لوگ ایم آر ڈی کے پلیٹ فارم سے رضاکارانہ گرفتاری دیتے. اور مجھے اتنا دکھ ہوا کہ چلو پولیس تو مارے، ضیاء الحق کے گماشتے بھی ان پر ڈانگیں، سوٹے، ٹھڈے مارتے. اور آج وہ لوگ میں عمران خان صاحب کے ساتھ دیکھتا ہوں، وہ لوگ میں پیپلز پارٹی میں بھی دیکھتا ہوں. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے نا سازش، یہ پیچھے کیا ہو رہا ہے. اب مجھے ذاتی طور پر دکھ ہوگا اگر عمران خان ناکام ہوئے. ناکام کیسے؟ کیونکہ وہ خود کہتے تھے کہ وزیر اعظم بننا کوئی اتنی بڑی بات نہیں، کامیاب ہونا بات ہے. انہوں نے جو کرپشن کا نعرہ دیا، وہ کیا سمجھتے ہیں؟ زرداری صاحب کو جیل میں بند کر کے، نواز شریف کے خاندان کو تہ و بالا کر کے کرپشن ختم ہو گئی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کرپشن ختم ہو گئی؟ ایسا بالکل بھی نہیں. کرپشن جتنی تھی اس سے زیادہ ہو گئی. اب میں نوجوانوں کو ایک ریویو دینا چاہتا ہوں، وہ اس 2 لفظوں میں کہ 77 بھٹو صاحب کے خلاف تحریک چلی، 82 میں تحریک چلانے والے بھٹو صاحب کی تصویر کے نیچے میں نے خود موچی دروازے میں جلسہ تھا، میں ایم آر ڈی کا کنوینر تھا. گجرانوالہ میں جب وکالت شروع کی تو میں ینگ لائرز آرگنائزیشن گجرانوالہ کا پریزیڈنٹ ہوا. سبھی دوست احباب تھے، 2 سال پریزیڈنٹ رہا. اور ینگ لائرز آرگنائزیشن کی سٹرینتھ بہت زیادہ تھی.
ایک پرومیننٹ قسم کی تنظیم تھی جس نے آگے بہت بڑے وکلاء پیدا کیے، اور انہی وقتوں میں جو میرے ساتھ پڑھتے تھے وہ تو لاہور میں پریکٹس کرتے تھے، جن میں جسٹس علی اکبر قریشی ہوئے، جن میں جسٹس شاہد مبین اور اٹارنی جنرل آف پاکستان عرفان قادر، یہ وہ لوگ ہیں جو سیاست میں نہیں آئے، اپنے کام میں رہے اور ملک کو سرو کیا۔ اسی طرح سید طاہر شباز شاہ صاحب ہیں، پاکستان کے ٹاپ لائن بیوروکریٹ ہیں، آج کل وفاقی محتسب اعلیٰ پاکستان ہیں، تو جنہوں نے کاروبار کیا وہ کاروبار میں بہت آگے گئے، لیکن جو جھنڈا اٹھا کے پیچھے چلے، جو قدم بڑھاؤ شوکت عزیز ہم تمہارے ساتھ ہیں، جس کے لیے کہہ دیا اس کے لیے قدم بڑھاؤ، وہ بیچارے خوار ہو گئے۔ ریویو دینا چاہتا ہوں وہ اس 2 لفظوں میں کہ 77 بھٹو صاحب کے خلاف تحریک چلی، 82 میں تحریک چلانے والے بھٹو صاحب کی تصویر کے نیچے میں نے خود موچی دروازے میں جلسہ تھا، میں MRD کا کنوینر تھا، پرویز صالح صاحب مرکزی کنوینر تھے، اور ملک قاسم جب لوگ کیونکہ بے نظیر صاحبہ ملک میں نہیں تھی تو لوگ بیزار ہو کے جانے لگتے تو بھٹو وہ آواز لگاتے، او انہوں نے بھٹو وہاں، بھٹو صاحب کی تصویر دکھاتے جس کے سائے میں نواب زادہ نصر اللہ، فضل الرحمان، یہ سب جو سیاستدان تھے تقریر کرنے کا، لوگ ان کی بات بھٹو صاحب کی تصویر کے نیچے بیٹھ کر سننا چاہتے تھے۔ میرے سامنے اس میں اصغر خان صاحب کو لوگوں نے تقریر نہیں کرنے دی، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے 77 میں کہا تھا کہ بھٹو کو پھانسی لگا کر ہم کو حالانکہ پل میں لٹکائیں گے، لوگوں کو یاد تھا۔ ایک تو ان کا کہا ہوا کچھ نہیں ہوتا، جب یہ مفاد کی سیاست آتی ہے پھر زبردستی کی بھی تو سیاست ہے نا، جیسا میں نے کہا کہ بی بی صاحبہ نے پہلے جب 88 میں ٹکٹیں دیں تو لوگوں کا ڈیٹا کلیکٹ کیا، لیکن اس کے بعد 20 مہینے میں ان کے لیے کئی نو گو ایریا تھے۔ وہ پورا الیکشن جیتی تھی، پنجاب میں بھی جیتی تھی، لیکن اس وقت کی اسحاق خان کے تابع اسٹیبلشمنٹ نے اس پر کہا کہ نہیں، آپ کو وزیر اعلیٰ نواز شریف دیں گے، بڑا صوبہ ان سے لے لیا گیا اور وزیر اعلیٰ نواز شریف آ گئے۔ اس میں وزیر اعلیٰ نواز شریف جو تھے انہوں نے وہی کیا جو ان کو مینڈیٹ ملا تھا، ایک دن بھی چین سے گورنمنٹ چلنے نہ دی، اور کیا ہوا کہ 20 ماہ بعد بے نظیر کی حکومت 58B2 آئین کی شک لگا کر غلام اسحاق خان نے توڑ دی، میاں نواز شریف کو لے آئے۔ اب میاں نواز شریف کو کوئی 2.5-3 سال دینے کے بعد جب میاں صاحب تھوڑے انہوں نے کہا کہ جی میرے اختیارات تو اپنے ہیں ایز اے PM اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن، تو اسحاق خان نے ان کی اسمبلی ڈیزالو کی۔ وہی زرداری صاحب جن کو بے نظیر بھٹو صاحبہ کی اسمبلی توڑتے وقت سپیچ میں اسحاق خان نے اپنا ہدف بنایا، ان کو پھر وزیر لیا اپنی کیئر ٹیکر کابینہ میں، کدھر گئے یہ سارے اصول، قید شہد کاٹی، سارا کچھ ہوا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب سیکنڈ ٹائم بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ٹکٹیں دی تو اس میں انہوں نے پھر سوچا کہ کون سے لوگ ہیں، کس کارنر سے ان کو لینا ہے، وہ ان کی مجبوری بنے، وہ بھی ان سے ٹکٹیں لے گئے۔ اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو شاید ملکی راز ہیں، وہ کرنے نہیں چاہیے، تو لہٰذا سیاستدان بھی پوری طرح آزاد نہیں ہوتے اپنے فیصلوں میں۔ اسی طرح 86 میں جب بے نظیر بھٹو صاحب آئیں تو پاکستان میں اس وقت شاید ہی کوئی شخص جس کو ہسپتال میں ڈرپ نہ لگی ہو تو وہ نہ آیا ہو، ورنہ اس دن دنیا میں صرف بے نظیر بھٹو صاحبہ کا استقبال ہوا تھا۔ لیکن حکومت دیتے وقت ان کے لیے بہت ہی چھوٹا سا شعبہ دے دیا گیا۔ یہ میں ان لیڈر کی بات کر رہا ہوں جن کے والد نے ایٹمی پروگرام دیا، جن کے والد نے ختم نبوت کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل کیا، جنہوں نے صدیوں بعد اسلامی امہ کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا۔
اور مقتل کی طرف چل کر گئے۔ اب جو موجودہ سیاستدان ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کے ساتھ عوام کی اتنی طاقت موجود ہو۔ تو اتنی محبت کرنے کے بعد، اتنی جدوجہد کے بعد نوجوان آج بھی ادھر ہی ہے۔ بھٹو صاحب کے وقت کا غریب جو تھا وہ ننگے پاؤں پھرنے والا غریب تھا، اس کے بدن پہ کپڑے پورے نہیں تھے۔ آج کا غریب کمپیوٹر سائنس کا گریجویٹ ہے، آج کا غریب بے روزگار ہے، گریجویٹ ہے، وزیروں مشیروں سے زیادہ پڑھا لکھا ہے۔ آج کا جو غریب ہے، آج کا جو پریشان ہے، سفید پوش ہے، پریشان نوجوان ہے، وہ اپنی عمر کی حد میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کراس کر رہا ہے، کر چکا ہے، کر جائے گا۔ تو بہتر یہ ہے نوجوانوں کے لیے کہ خدا واسطے وہ ٹھیک ہے کسی کردار کی تقلید ضرور کریں، لیکن شخصیت پرستی، بت پرستی سے زیادہ خوفناک چیز ہے۔ آپ اپنا نسب العین اگر سیاست نہیں، ہاں اگر کسی کا سیاست ہے تو یہ ذہن میں رکھے کہ اس میں خوشامد اس کی سوچوں سے زیادہ ہے۔ جہاں سے خوشامد سیاست میں شروع ہوتی ہے ان کے ذہن میں وہاں جا کے ختم ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا جو آج کل یہ سوشل میڈیا میں چینلز ہیں، بیٹھ کے کہ جی آج فلاں کی ملاقات ہوئی ہے، بس دیکھ تیار ہے، بس گورنمنٹ جا رہی ہے۔ میرے پتہ نہیں کیا جذبات ہیں موجودہ حکومت کے لیے، لیکن میں پھر بھی چاہوں گا کہ عمران خان کو بطور وزیر اعظم خان صاحب کو پورے 5 سال ملنے چاہیے، چاہے اسمبلی میں کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں چلتا۔ اب خان صاحب کی اپنا ایک مزاج ہے جس کی بہت زیادہ تائید نہیں کی جا سکتی پولیٹیکل اور سیاسی رویوں میں، لیکن اس کے باوجود میں چاہوں گا تاکہ جن لڑکوں نے، جن نوجوانوں نے یہ بھروسہ کیا ہے وہ دیکھ سکے کہ ہمارے لیڈر نے 2 سال ہو گئے، 3 سال اور گزر جائیں گے، اسی طرح گزر جائیں گے۔ لیکن یہ جو ہے نا حکومت جا رہی ہے، اس میں تو خان صاحب خود بھی بڑی محنت سے کام کر رہے ہیں نا۔ وہ 2 کام کر رہے ہیں، ایک تو کام کر رہے ہیں کہ وہ جو بیٹر سمجھتے ہیں فار دا پبلک وہ کر رہے ہیں، اور دوسرا ان کے جو سیاسی مشیر ہیں وہ جیسے سیاسی ہتھکنڈے اور جیسی زبان رکھتے ہیں وہ ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ وہ نقصان ہے، ان کا فائدہ نہیں ہے۔ ابھی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، میاں نواز شریف صاحب کے دور میں جو ناپسندیدہ آوازیں تھیں، طلال چودھری، عابد شیر علی اور دیگر لوگ جو آ کر بولتے تھے، لوگ ٹی وی بند کر دیتے تھے۔ اسی طرح فردوس اشکوان، مراد سعید، ووڈا، شیخ رشید جس کے لیے مصطفیٰ کھر نے میں نے سٹیٹمنٹ پڑھی کہ مجھ سے پیسے لیتا تھا چودھری ظہور اللہ کی مخبری کرنے کے لیے۔ تو ایسے لوگوں کے بولنے سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو جتنی محنت ہے وہ رائگاں جا رہی ہے، کیونکہ یہ لوگ تاثر اچھا نہیں دیتے۔ اور اس حوالے سے کہ اور نوجوان کے لیے میں اپنے دور کی بات کرتا ہوں، جو میرے ساتھ دوست تھے جو سیاست میں رہے، یقین کیجئے آج بھی وہ ادھر ہی ہیں۔ وہ کوئی پارٹی فلاں بدل گیا، کوئی پی ٹی آئی میں چلا گیا، سیاست ہی کر رہے ہیں، کچھ ان کو وہ فائدہ نہیں ہوا۔ مجھے میرے دوستوں نے کہا، ارشد رؤف نے، طاہر مسعود گل نے، کہ یار آپ CSS کرو۔ میں نے کہا نہیں، ہم یہ ڈھانچہ ہی توڑ دیں گے۔ میرے پہ پورا سیاست کا بھوت سوار تھا، لیکن پھر میں نے جاب کی، اس کے دوران میں نے کالم نگاری شروع کی۔ آج کل روزنامہ نئی بات میں کالم لکھتا ہوں، اور جو سچ سمجھا وہ کہا، جو ٹھیک سمجھا وہ لکھا، کیونکہ میرا قلم میرے ضمیر کی آواز ہے اور میری زبان میری سوچ کی عکاس ہے۔ اب میں یہ کہوں گا کہ جو موجودہ صورتحال ہے ملک میں نے سنتا رہا جب سے پیدا ہوا کہ ملک انتہائی نازک صورتحال سے گزر رہا ہے۔ اب ملک نہیں، پورے کا پورا ایک فرد نازک صورتحال سے گزر رہا ہے۔ برائے مہربانی نوجوان لوگ ان باتوں پر توجہ نہ دیں، اپنے مستقبل آپ نے خود بنانے ہیں۔ کسی نے بیرون ملک جانا ہے، کسی نے جاب کرنی ہے، کسی نے اپنے باپ کے کاروبار پہ بیٹھنا ہے۔ یہ کھینچا تانی، یہ سارا، جیسے بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کہا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے۔ اب ساری کی ساری بحث کا جو مطلب نکلتا ہے نا، وہ آپ نے جا کے مہر لگانی ہے ایک دن۔ اور ہاں، موجودہ حکومت میں جو لوگ خان صاحب کو سب اچھا کی رپورٹ دے رہے ہیں، یہ بہت سے لوگوں کو بات بری لگے گی،
لیکن میں آج زمینی حقائق بتا دوں کہ اگر صبح الیکشن ہوتا ہے، کل الیکشن ہوتا ہے، تو مریم نواز پنجاب میں سویپ کر جائے گی، سندھ میں بلاول بھٹو کی پرواز نہیں پکڑی جائے گی۔ خان صاحب یہ آپ کے لوگوں کی وجہ سے ہے، جن کو جو آپ نے ذمہ داریاں دی وہ ڈیلیور نہیں کر رہے، وہ سمجھتے ہیں ٹی وی پر آ کر بدتمیزی کر کے خان صاحب کو ہم خوش کر رہے ہیں، تو اس کو روکا جائے۔ کام جو ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے۔ اب لوگ آج بھی، میں نے بھٹو صاحب کے بدترین مخالف جو دیکھے ہیں، وہ بھی ان کی گڈ ڈیڈز کو، ان کے جتنے بھی کارنامے ہیں جو ملک کی محبت اور وطن عزیز کی خدمت میں انہوں نے کیے، وہ لوگ اعتراف کرتے ہیں۔ ابھی شیخ رشید کسی انڈین اینکر کو کہہ رہا تھا کہ ہم یہ کر دیں گے، تم ادھر ہم سود کے ساتھ اپنا قرض چکائیں گے۔ شیخ سوچا کبھی کہ یہ جو ہم بھڑک مارتے ہیں اس کے پیچھے کون تھا؟ اس کے پیچھے اٹامک انرجی تھی، اس کے پیچھے ہے، اس کے پیچھے پاک فوج کا جو مرال اپ کیا وہ ہے، اس کے پیچھے میزائل ٹیکنالوجی ہے، اس کے پیچھے ایک طاقتور فوج ہے، اور اس کی بنیاد 1971 کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے پرووائڈ کی۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کام ہوتا ہے نا وہ زندہ رہتا ہے، کریکٹر زندہ رہتا ہے۔ یہ اب یہ نہیں ہوتا کہ جی فلاں شخص جو ہے وہ اس دنیا میں آیا اور چلا گیا، اس کا کردار زندہ رہتا ہے، وہ تذکرہ زندہ رہتا ہے۔ مخالفین وہ بات کرتے ہیں جو انہونی ہو، اور حامی وہ تقلید کرتے ہیں جس پر تنقید کرنی ہو۔ تو آج کے لیے میں پھر کہہ دیتا ہوں کہ جس طرح عام کام ہے، کوئی اداکار ہے، کوئی کارخانے دار ہے، کوئی صنعت کار ہے، کوئی تاجر ہے، اسی طرح جس کا بھی کاروبار ہے وہ اپنا کام کرے، اور اسٹوڈنٹ، نوجوان جو ان کا نصب العین ہے اس کے مطابق کام کریں، اور یہ یاد رکھیں کہ سیاست ایک کاروبار ہے۔ جس طرح فیکٹری میں فیکٹری والے کا بیٹا جا کے بیٹھتا ہے نا، اسی طرح سیاستدان کا بیٹا اس کی سیاست پہ جا کے بیٹھتا ہے۔ اور اپنے قیمتی وقت کو خدا را ان لوگوں کے پیچھے ضائع مت کیجیے۔ یہ لوگوں کا ٹیلنٹ، زندگیاں استعمال کرتے ہیں، اور یہ اپنے کاروبار اور مفاد کے پیچھے ہوتے ہیں۔ آپ ان کے ساتھ والہانہ محبت کریں، نظریات کے ساتھ محبت کریں، لیکن اگر آپ کا سیاست نصب العین نہیں تو پھر اس کو فارغ کریں۔ اس کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ Thank you.